16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطان محمد ثالث عثمانی تخت پر براجمان تھے۔ سلطان محمد ثالث کو اپنے دور حکومت میں مائیکل دی بریو اور آسٹریا کے خلاف فوجیں روانہ کرنا پڑیں۔ 1600 عیسوی میں عثمانیوں نے آسٹریا کے قلعے ناگی کینیٹسا کا محاصرہ کر لیا، لیکن 16ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں کو بہت سی مزاحمتوں اور بغاوتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ کی اس چوتھی ویڈیو میں ہم اس سلطنت کی چوتھی صدی کی تاریخ بیان کریں گے۔ 1603 عیسوی میں سلطان محمد ثالث کی وفات عثمانی سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اسی دوران عثمانیوں کے لیے صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کا ایک نیا محاذ کھل گیا۔ سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا احمد اول، جو کہ ابھی صرف 14 سال کا تھا، تخت نشین ہوا۔ سلطان احمد نے تخت نشین ہونے کے بعد 1604 عیسوی میں قسطنطنیہ سے ایک لشکر صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کیا، لیکن صفویوں نے پہلے ہی پیش قدمی کر کے ایریوان پر قبضہ کر لیا۔ ادھر دوسری جانب عثمانیوں کے لیے آسٹریا کی سرحد پر ایک اور محاذ کھل گیا، کیونکہ صدر اعظم لالا مصطفیٰ نے جو علاقہ فتح کیا تھا، انہیں وہ موسم کی خرابی اور ینیچری کے آغا کی کم ہمتی کی وجہ سے خالی کرنا پڑا، اور 11 نومبر 1606 عیسوی کو صلح نامہ سیتواتورک پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کی روح سے گران، ایرلا اور گراٹسکا کے قلعے عثمانیوں کے قبضے میں رہے، اوراب اور کومورن پر آسٹریا کا قبضہ قائم رہا۔ 1612 عیسوی میں عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے عثمانیوں نے چند علاقے صفویوں کو واپس کر دیے۔ ایران کے ساتھ جنگوں میں زیادہ نقصان ترکوں کا ہی ہوا۔ سلطان احمد نے اس کے علاوہ کچھ یورپی ممالک سے تجارتی معاہدے کیے۔ سلطان احمد 22 نومبر 1617 عیسوی میں 28 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطان احمد کی وفات پر ان کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے 3 تخت نشین ہوئے، لیکن پہلا جانشین ان کا اپنا بھائی مصطفیٰ تھا۔ اب تک 14 پشتوں سے سلطنت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ بیٹے کے بجائے مرحوم سلطان کا بھائی تخت نشین ہوا۔ سلطان مصطفیٰ صرف نام کے سلطان تھے، جبکہ اصل حکومت ان کی والدہ حلیم سلطانہ کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان مصطفیٰ صرف 3 ماہ ہی حکومت کر سکے، اور 16 فروری 1618 عیسوی کو انہیں معزول کر کے ان کے بھتیجے عثمان کو تخت نشین کر دیا گیا۔ سلطان عثمان کا دور حکومت سلطنت کے لیے نہایت نامبارک ثابت ہوا۔ ترکوں کو مسلسل شکستوں سے مجبور ہو کر 1618 عیسوی میں ایران سے صلح کرنی پڑی، اور وہ تمام تر فتوحات جو مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں حاصل ہوئی تھیں، وہ ایرانیوں کو واپس کر دی گئیں۔ پھر سلطان عثمان سلطنت کے اندر موجود دشمن یعنی کہ ینیچری فوج کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ان کی قوت کو کم کرنے کے لیے پولینڈ سے جنگ چھیڑ دی۔ انہیں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ینیچری سلطنت کے لیے مستقل خطرہ تھی۔ اسی لیے سلطان عثمان نے حج کے سفر کا ارادہ کیا، لیکن سلطان کا اصل ارادہ دمشق پہنچ کر کردوں اور دوسرے سپاہیوں کی ایک فوج تیار کرنا تھی، تاکہ ان کی مدد سے ینیچری کی بغاوتوں کو کچل دیا جائے۔ لیکن جلد ہی ینیچری کو سلطان کے ارادوں کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے سلطان کو اس سفر سے جانے سے روک دیا۔ پھر سلطان کو قید کر دیا گیا، جہاں داؤد پاشا نے اپنے 3 ساتھیوں کی مدد سے قید خانے میں بے رحمی کے ساتھ سلطان عثمان کو پھانسی دے دی۔ سلطان عثمان کی وفات کے بعد 1622 عیسوی کو سلطان مصطفیٰ کو پھر قید خانے سے نکال کر سلطان بنا دیا گیا۔ سلطان مصطفیٰ نے تخت پر آنے کے بعد سلطان عثمان کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا، لیکن مصطفیٰ کی نااہلی اب بھی برقرار تھی۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت میں بدامنی، بغاوتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ چنانچہ اگست 1623 عیسوی کو مصطفیٰ دوسری مرتبہ معزول کیا گیا، اور سلطان عثمان کا بھائی شہزادہ مراد، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، کو 10 ستمبر 1623 عیسوی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ابتدائی چند سال سلطان کی جگہ احکامات ان کی والدہ سلطانہ کی طرف سے چلتے تھے،
لیکن بہت جلد سلطان مراد نے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر زوال کے شکار سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر سامنے آئے۔ سلطان مراد کے اقتدار میں آنے کے بعد صفویوں نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے بغداد اور موصل عثمانیوں سے چھین لیے اور ایرانیوں کا ان شہروں پر 15 سال تک قبضہ رہا۔ آخر 1638 عیسوی میں سلطان مراد نے اپنے عہد کی آخری مہم کے طور پر ان علاقوں پر حملہ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں دوبارہ شامل کر لیا اور صفویوں سے 15 ستمبر 1639 عیسوی کو ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے ایریوان ایرانیوں کو واپس کر دیا گیا، جبکہ بغداد اور اس کے ملحق علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ باقی رہا۔ 9 فروری 1640 عیسوی کو 28 سال کی عمر میں سلطان مراد کی وفات ہوئی۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ابراہیم تخت نشین ہوئے اور انہوں نے تخت نشین ہونے کے بعد آسٹریا اور ایران سے امن معاہدے کیے۔ 1645 عیسوی میں انہوں نے وینس کے خلاف جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ سلطان ابراہیم کا دور انتہائی بغاوتوں اور بدامنیوں پر مشتمل تھا۔ ہر جگہ لوٹ مار عام تھی، یہاں تک کہ ینیچری فوج میں اعلیٰ عہدے رشوت کے عوض بکنے لگے تھے اور عوام ظلم و مہنگائی سے پریشان تھی، جبکہ ابراہیم نے خود عیش و عشرت سے خزانے کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور آخر تنگ آ کر ابراہیم کو معزول کر کے شہزادہ محمد کو، جس کی عمر ابھی صرف 7 سال تھی، تخت نشین کر دیا گیا۔ سلطان محمد رابع کا دور حکومت تقریباً 39 سال تک کا تھا۔ انہوں نے زوال پذیر سلطنت کو پھر سے مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سلطان محمد نے وینس، پولینڈ، ٹرانسلوانیا اور روس کے خلاف فوجیں روانہ کی، جو کہ کسی حد تک کامیاب لوٹیں، لیکن 1683 عیسوی میں ہونے والی جنگ ویانا، جو کہ عثمانیوں اور آسٹریا کے درمیان تھی، اس جنگ میں عثمانیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اگر عثمانی کرہ مصطفیٰ، جو کہ اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے، چاہتے تو یہ جنگ جیت سکتے تھے، لیکن کرہ مصطفیٰ کی لالچ و حرص نے عثمانی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا اور عثمانی دستوں کو پسپا ہونا پڑا۔ بعد میں سلطان کے حکم سے کرہ مصطفیٰ، جو کہ اس شکست کا اصل ذمہ دار تھا، کو سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ نومبر 1687 عیسوی میں سلطان محمد رابع کو معزول کر کے ان کی جگہ ان کے بھائی سلیمان ثانی کو تخت نشین کیا گیا۔ تخت نشینی کے بعد سلطان سلیمان نے آسٹریا کی ان فوجوں کو، جو کہ عثمانی علاقوں کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، کو شکست سے دوچار کیا۔ سلطان سلیمان نے اپنے دور حکومت میں عیسائی رایا کے ساتھ مخصوص رعایتیں کی۔ سلطان سلیمان کے دور حکومت میں عثمانی فوجوں نے مقدونیہ کو فتح کیا اور آس پاس کے علاقوں کو بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 10 مئی 1691 عیسوی میں سلطان سلیمان ثانی کا انتقال ہو گیا۔ سلطان سلیمان ثانی کی وفات پر ان کا بھائی احمد ثانی تخت نشین ہوا۔ سلطان احمد نے سلطنت کے معاملات کو صدر اعظم مصطفیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیے۔ انہوں نے آسٹریا کے خلاف فوجیں جمع کی اور ان سے جنگ لڑی۔ بحری جنگ میں عثمانیوں کو تو فتح حاصل ہوئی، لیکن بری جنگ میں عثمانی فوج شکست کھا گئی، اور اس جنگ میں جب مصطفیٰ کوپریلی نے دیکھا کہ ترکوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، تو وہ مردانہ وار تلوار نکالتے ہوئے میدان جنگ میں چلے گئے، لیکن وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 6 فروری 1695 عیسوی میں 51 سال کی عمر میں سلطان احمد ثانی کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد معزول سلطان محمد رابع کا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ ان کے دور کا سب سے مشہور واقعہ صلح نامہ کالوویٹس ہے، جس کی روح سے آسٹریا ہمیشہ کے لیے عثمانی سلطنت کے دائرۂ اختیار سے نکل گیا۔ غرض اس صدی میں عثمانیوں نے بہت سی جنگیں ہاریں اور سلطنت میں قتل و غارت اور بغاوتیں عروج پر رہیں۔